پر سب سے زیادہ کس کا ہے؟ بتاؤ. عورتیں جتنی ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی سن لیں ان کے رشتہ دار ہیں. عورتوں پر سب سے زیادہ ان کے ماں باپ سے زیادہ ان کے شوہر کا ہے. عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا بولو؟ شوہر کا. اب توجہ رکھنا میری، یہاں تک کہ حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے. ادھر ہاں ضرورت سے جا رہا ہے. ابھی تھوڑی سی سن لینا، تمہید بتا رہا ہوں آپ کو دیکھ کر کے نا اتنے پیارے ہیں تو یہ بات یاد آ گئی. تو وہ ہر جگہ ساتھ اس لیے رکھتے تھے، اس لیے نہیں کہ میرے پاؤں دبانا، میرا سر دبانا. آج کا ماحول تھوڑا الگ ہو گیا. آج تو اگر استاد ہے نا، استاد پڑھانے کے، اللہ برکتیں فرمائے، استاد پڑھانے کے لیے ہوتا ہے. تو آج تو استاد کی بھی یہی نیت رہتی ہے شاگرد بھی میرے پاؤں دبائے، جبکہ دبا سکتا کیونکہ روحانی باپ ہوتا ہے وہ. لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ اس لیے تاکہ ہر موڑ پر ان کی اصلاح کی جائے. اب جا رہے تھے، بولے بیٹا چلو چلو چلو. تو کہا جی سرکار جب چلیں، تو انہوں نے کہا جب گھر سے قدم نکالو تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ توبہ کر لو، اور جو میں نے آپ کو کلمے پڑھوائے یہی کلمے کا یہ کلمہ شریف پڑھ لیا کرو. اب جب انہوں نے کلمہ شریف پڑھ لیا اور پھر کہا انگلی سے جب سفر کیا، علماء کے لیے بڑی کام کی بات ہے یہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے. ارے آپ بزرگ ہیں، میں گناہگار ہوں، آپ میرے ہاتھ مت چومیں، میں آپ کے ہاتھ چومنے کے لائق ہوں. بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی، جب گھر سے نکلا کرے نا تو ایسے انگلی سے، یہ شہادت والی انگلی سے ہوا میں لکھ دیا کریں لا الہ الا اللہ. بس وہ بزرگ اتنا ہی لکھتے تھے، محمد الرسول اللہ نہیں، اتنا ہی لکھتے تھے. مگر اس نے کہا حضور یہ تو بتائیں کلمہ پورا کیوں نہیں لکھتے آپ؟ آپ کو پورا کلمہ لکھنا چاہیے سرکار، پورا کلمہ کیوں نہیں لکھتے؟ توجہ ہے نا میری طرف؟ ایک ایک بات اطمینان سے سن کے جانا. کہا سرکار پورا کلمہ کیوں نہیں لکھتے؟ کہا بیٹا جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو فی امان اللہ، اللہ کی امان میں رہتا ہوں، آدھا کلمہ لکھ لیتا ہوں، اور جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو محمد الرسول اللہ لکھ لیتا ہوں. کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا ہر وقت میری زبان پہ اب یہ کلمہ ہی جاری رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ اپنی عادت اچھی کرو، عادت بناؤ. اب وہ بزرگ جا رہے تھے، ایک ندی کے کنارے پر پہنچے. کچھ لوگ وہاں ندی کے کنارے پہ بیٹا بات نہیں اکٹھے ہو کے ہنس رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ امرا امرا اب گیا اب گیا. یہ بزرگ چلے، خادم بھی ساتھ میں چلا. اس ندی کے کنارے پر ایک پیڑ تھا، درخت تھا، اور اس درخت کی ٹہنی پر ایک بچھو بیٹھا تھا، اور ہوا چل رہی تھی، اور وہ بچھو بار بار وہ ٹہنی کے ذریعے پانی سے ٹکرا رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے اب گرا ندی میں کون بچائے گا، امرا امرا. مگر بچھو دعائیں کر رہا ہوگا، مولا پروردگار کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو میری مدد کر دے، کوئی انسان بھیج دے جس میں انسانیت ہو. جبکہ انسان کھڑے تھے، وہ انسان تھے مگر ہنس رہے تھے، انتظار کر رہے تھے. اب ڈوبا، اب مرا، اب ختم، اب گیا. اتنے میں یہ بزرگ پہنچ گئے، یہ اللہ والے پہنچ گئے. جیسے ہی اللہ والے پہنچے، ان بزرگ نے دیکھا کہ یہ بچھو ڈوب رہا ہے. علم انسانیت تھی، رحم تھا دل میں.
انہیں خیال آیا یہ اپنے کپڑوں سمیت پانی میں گھس گئے. جیسے ہی بچھو پانی میں گرا اور بچھو ڈوبنے لگا, غوطے کھانے لگا, یہ اللہ والے پانی میں گھس گئے اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے پانی کے اندر سے ہاتھ ڈالا اور بچھو کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جیسے ہی بچھو کو ہتھیلی پہ اٹھایا, مگر بچھو بھی اپنی باز کہاں ہے, بچھو نے بھی اٹھ کر کے انہی کی ہتھیلی پہ ڈنک مار دیا. وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آیا, مگر یہ اللہ والے اپنی فطرت, کہنا اچھا نہیں لگ رہا, اپنی اچھی عادت سے باز نہیں آئے. یہ جملہ بولوں گا, اگر فطرت نکل جائے تو میرا وہ جملہ سمجھنا آپ. بچھو اپنی فطرت سے باز نہیں آیا, اللہ والے جان بچا رہے ہیں اور یہ انہی کو ڈنک مار رہا ہے. اپنے گریبان میں صرف میری یہ تقریر لے کے جانا, ایک مرتبہ سوچنا, اپنے سامنے ان باتوں کو کھڑا کرنا اور اپنے گریبان میں جھانکنا, ہمارے اندر انسانیت کتنی ہے کہ ہم صبح سے شام تک کتنے لوگوں کی مدد کر دیتے اور کتنے لوگوں کے ڈنک مارتے ہیں. مجھے آپ کا پتہ نہیں, آپ کو میرا پتہ نہیں, مجھے تو یہ سمجھ رہا ہوں نا بہت اچھا ہوں کرسی پہ بیٹھوں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ, بس دعا کرو, پتہ نہیں کوئی سجدہ بھی قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس کی رحمت کے بھروسے ہم سجدے کیے جا رہے ہیں اور سارے کام کیے جا رہے ہیں. توجہ ہے نا. اب وہ بچھو نے ڈنک مار دیا تو تکلیف تو ہوئی, ہاتھ پکڑ لیا, سارے لوگ ہنسنے لگے, مذاق بنانے لگے. او مولانا صاحب, او پیر صاحب, اور جاؤ بچانے کے لیے, اور جاؤ ذرا بچانے کے لیے, اس نے آپ ہی کو ڈنک مار دیا, ٹٹے مار رہے ہیں. انہوں نے اس بچھو کو ٹہنی پہ بٹھا دیا اور ہاتھ پکڑ کے پھر واپس آ گئے. جیسے ہی آئے پھر ہوا کا جھوکا چلا, پھر بچھو گر گیا. اب جب گرا سارے لوگ بولے اب کون بچائے گا, تو مولانا صاحب کو بھی تو نے کاٹ لیا, اب تو نے حضرت کے کاٹ. اب بچھو ڈوبنے لگا, غوطے کھانے لگا, مگر پھر اس اللہ والے کے دل میں رحم آ گیا, جن کو بچھو نے کاٹا تھا, ڈنک مارا تھا, پھر دوبارہ وہ اسی میں داخل ہو گئے اور جا کر کے ڈوبتے ہوئے بچھو کو اٹھا لیا. دوسری مرتبہ بچھو پھر نہیں مانا, پھر ڈنک مار دیا. جی کتاب میں آتا 3 مرتبہ انہوں نے بچھو کو بچایا اور اس نے 3 مرتبہ بچھو کو کاٹا. بچھو نے ان کو 3 مرتبہ ڈنک مارا. توجہ ہے نا میری طرف. وہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے. کیوں؟ اس کی عادت تھی ڈنک مارنا, ان کی عادت تھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا. اب تمہیں کون سی عادت بنانی ہے وہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. کوئی بھی آج کل صرف ہم زبان سے ہی تقریر کر سکتے ہیں. کس سے کر سکتے ہیں بولو؟ زبان سے. ہم آپ کی گردن پکڑ کے, گریبان پکڑ کے مسجد میں نہیں لے جا سکتے. توجہ رکھنا. اب وہ بچھو نے 3 مرتبہ جب ڈنک مار دیا, پھر کاٹا, ڈنک مارا, چلے آئے. مرید کو غصہ آ گیا. مرید کو غصہ, کہنے لگا سرکار, پکڑ لی اس نے پاؤں, سرکار بس مجھے 2 منٹ دے دے. کیوں؟ کہ اس بچھو کا ابھی تیا پانچا کر دوں گا, اس بچھو کے ٹکڑے. بولے عجیب آدمی ہے, میں بچانے جا رہا ہوں اور تو مارنے کی بات کر رہا ہے. مرید تھا, غصہ آ گیا, کہ سرکار 2 منٹ دے دے, چپلے اتنی ماروں گا اس کم وقت کی, کیونکہ اس نے جو تھا نا حضرت بچا رہے اور آپ ہی کو ڈنک مار دیا. مگر اس اللہ والے نے کیا جملہ بولا تھا وہ میں آپ کو بول کے جاؤں گا نا, خدا کی قسم زندگی بھر ان کمیٹی والوں کو دعائیں دو گے کہ ہاں جلسہ کیا تھا اور ہمیں کسی نے نصیحت کی تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ذرا سنو, کہنے لگا سرکار ذرا مجھے 2 منٹ دے دے, 2 منٹ دے دے. یہ مسکرائے کا بیٹا اٹھ جا, ابھی تو کامل نہیں ہوا ہے. بے شک ابھی تو کامل, بولو بولو, ابھی کامل.
अभी तूने पूरी तरबियत नहीं पाई है, कहा बेटा उठ जा, क्यों मारना चाह रहा है? कहा हजरत देखो ना ये अपनी बुरी आदत छोड़ता ही नहीं। सारे लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, इसे मरता हुआ देख रहे थे, मगर आपको रहम आ गया, आपने एक मर्तबा बचाया, 2 मर्तबा बचाया, 3 मर्तबा उसको बचा लिया, मगर ये इसने अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी। तो उस अल्लाह वाले ने क्या कहा था सुनो, उन्होंने कहा बेटा जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो फिर मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद मुकीमुल साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। यार हजरत जरा सोचने की बात है, तुम मेरे भाई हो, चचा हो, बुजुर्ग हो, जो जिस उम्र में हो वो समझ लियो, जिसकी तरबियत नबी ने की हो, जिसकी सहाबी कौन होता है? सहाबी वो नहीं होता जो बुखारी शरीफ पढ़ ले। तवज्जो रखना उलमा, मैं थोड़ा नीचे से बुनियाद बना के लाऊंगा। अच्छा, सहाबी वो नहीं होता जो फजीलत की डिग्री हासिल कर ले, कुरान शरीफ हिफ्ज कर ले। सहाबी कौन होता? सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में, होशो हवास में, अपने माथे की आंखों से आका अलैहिस्सलातु व सलाम को देखा हो और उसका खात्मा ईमान पर ही हुआ हो। ये कौन होते बोलो? सहाबी। यार हमारा उनके मुकाबले में पूरी दुनिया के वली, बुतदा, बुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, सबको, अगर मैं गलत बोलूंगा यहाँ पे बड़े बड़े उलमा मिसबाही हजरात हैं, मुफ्तियान किराम हैं, मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना एक एक बात करेक्ट बोल के जाऊंगा, क्योंकि पहले मैं मदरसे से ताल्लुक रखता हूं, बाद में इस कुर्सी पाए। अल्लाह गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए। समझ रहे? मैं जो है ना, जहनों में जो थोड़ी बहुत गर्दिश, गर्द गुबार, मैल आ गया, वो साफ करना चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। समझ रहे मेरी बात? और ये चैनल के जरिए बहुत दूर तक पहुंचेगी। सुनो, सहाबी जिसने माथे की आंखों से अपने नबी को देखा हो, समझ रहे मेरी बात? ईमान की हालत में, और ईमान की हालत में गया हो, वो सहाबी पूरी दुनिया के मौलवी, मुफ्ती, पीर, बुतदा, बुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, सब मिलकर के भी अगर एक सहाबी के मर्तबे में उनको तोला जाए तो सब के सब सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। उसका मकाम कितना ऊंचा हो गया? यार हम हैं, थोड़ी सी बात अपने जहन के एतबार से हमें मिल गई, कहीं कहीं मिल गई जहन के एतबार से, जबकि हम उसको नाकिस जहन वाले, हम इतना इल्म नहीं, तो कोई किसी सहाबी के बारे में कुछ भी बोल देता है। अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते, यार जिससे मेरे नबी राजी हो और वो नबी से राजी हो, और तुम या हम उनके बारे में उंगली उठाएं, तो बताओ ईमान का खतरा है कि नहीं? खुद सोचो, ईमान का खतरा। और एक चीज और बता दूं, मैं तुम्हें आज साफ कर दूं, तुम किसी भी पीर से मुरीद हो, तवज्जो रखना, फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा, किसी भी, कोई भी पीर हो, मगर वो उस पीर का सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता हो, और इतना इल्म रखता हो जो कम से कम किताबों को देख करके अपने जरूरियात के मसाइल को हल कर सके। समझ रहे मेरी बात? और उसका अकीदा भी सही हो। मेरी बात सुन लेना, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, तुम उससे मुरीद हो सकते हो, किसी भी सिलसिले का हो उससे मुरीद हो सकते हो। समझ रहे मेरी बात? अब जब उससे मुरीद हो गए तो तुम पर यह जरूरी है, सारे पीरों से सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने पीर से करो, मगर ये ऐसी मोहब्बत ना हो कि
کہ اپنے پیر کی محبت میں دوسرے کے پیر کی توہین ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو. سمجھ رہے میری بات؟ ایسا ہرگز نہیں ہو. یہ سارے کے سارے جتنے بھی پیر، جتنی بھی شاخ سلسلے، سب میرے نبی کے سمندر سے جا کے جڑتی ہیں. فیضان کا جو سمندر ہے. سمجھ رہے نا میری بات؟ اب میں جو بتا رہا تھا یہ غور کرو، توجہ کرو، ہمیں اپنی عادت سنبھالنی چاہیے. وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو کیا چاہتا کہ میں اپنی اچھی عادت چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. آج کے بعد کیا کرو گے؟ بولو اچھی عادت، بولو اچھی عادت، بولو بناؤ گے نا؟ بولو انشاءاللہ. ذرا اور سنو، تمہیں پتہ چل جائے گا. میری بہنیں یہاں پر حاضر ہیں، ان کے لیے ایک مسئلہ، حدیثوں کا نچوڑ بتاؤں گا. مرد جتنے بھی ہیں جن کی شادی ہو گئی، عورتیں جتنی بھی ان کی شادی ہو گئی، ان کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے. مرد جتنے بھی ہیں، ان کے رشتہ دار جو بھی ہیں، ان کی بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، چچا بھی، تاؤ خالو مامو سب. عورتیں بھی جتنے رشتہ دار ہیں، چچا تاؤ خالو مامو سب. اب ذرا کسی اور سے نہیں، اسلام سے پوچھو. اسلام تو بتا مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی بیٹی کا حق زیادہ ہے یا بیٹے کا حق زیادہ ہے؟ چچا کا یا بی بی کا؟ کس کا زیادہ حق ہے؟ مردوں پر. اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر بی بی سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے. بے شک بے شک، حق بات ہے. کس کا زیادہ حق ہے؟ بولو ماں اور باپ کا. اب تم کیسا رویہ رکھتے ہو، میں تو صرف یہی کہہ کے جاؤں گا اچھا رویہ رکھنا، باقی برا کرو گے تمہارے ساتھ برا ہوگا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، کسی کے ساتھ برا نہ ہو. تو مردوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے بتاؤ؟ عورتیں جتنی ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی سن لیں، ان کے رشتہ دار ہیں. عورتوں پر سب سے زیادہ ان کے ماں باپ سے زیادہ ان کے شوہر کا ہے. عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا؟ بولو شوہر کا. اب توجہ رکھنا میری، یہاں تک کہ حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے، ادھر کسی بہن کی شادی ہو گئی ہے، ادھر اس کی ماں اور باپ ہے، ادھر اس کا شوہر ہے، یہ بیچ میں. اگر یہ کہے ماں باپ کہے میری سن، شوہر کہے میری سن، اب یہ بیچ میں پھنس گئی، کس کی سنے؟ فیصلہ کیا کرو، کس کی سنے؟ شوہر کی یا ماں باپ کی؟ تو عورتوں پر شوہر کا حق زیادہ ہے. فیصلہ ہو گیا. کس کا حق زیادہ؟ بولو شوہر کا حق زیادہ ہے. یہاں تک کہ میری بہنیں سنے، ایک حدیث میں تو یوں آیا ہے، نبی نے فرمایا اللہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو قرآن بھی پڑھیں گی مگر پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائیں گی. نماز پڑھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی. روزہ بھی رکھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی. اچھے کام کریں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی. صحابہ نے عرض کیا، پوچھا آقا وہ عورتیں کون سی ہوں گی؟ ان عورتوں کی پہچان کیا ہے؟ کون سا ان کا گناہ ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے؟ تو نبی نے فرمایا تھا وہ عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی، اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، اپنے شوہروں کو میکے میں جا کر کے بے عزت کرتی ہیں، اپنے شوہروں سے ناراض رہتی ہیں، اپنی شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں. جس چیز سے شوہر ناراض رہتا ہے وہی کام کرتی ہے. وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر دے، اپنے شوہر سے لڑے، اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے، اپنے شوہر کو بے عزت کرے، نماز پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، تسبیح پڑھنے کے باوجود، نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں نہیں جائے. بے شک بے شک، حق بات ہے.
بہت خوب. شوہر کا یہاں تک حق آ جاتا ہے. اب فیصلہ خود کر لیں. کچھ مردوں کے بارے میں نبی نے فرمایا نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، اچھے دیکھنے میں سب لوگ لگیں گے، مگر ان کا حشر اچھا نہیں ہوگا. نبی نے فرمایا حشر اچھا نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا مطلب آقا بتا دے، اس کو واضح کر دے. نبی نے فرمایا ان کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا. ظالم بادشاہ کون کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد اور بھی وغیرہ وغیرہ. ظالم بادشاہ کون ہے وہ؟ کہا کچھ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، کچھ تسبیح پڑھنے. کون ہے وہ؟ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی بیوی پہ تماچے مارتے ہیں، جو اپنی بیوی کو چٹیا پکڑ کے گھر کے باہر کر دیتے ہیں، جو اپنی بیوی کو اس کی ماں کی، بہن کی، خاندان کی گالیاں بکتے ہیں. اس کی بیچاری کی غلطی نہیں ہے، پھر بھی اسے ذلیل کیا جاتا ہے. وہ شخص نمازیں بھی پڑھے، وہ شخص جو اپنی بیوی پہ بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، شرابیں پی پی کر کے بیویوں کو گالی بکتا ہے، مارتا ہے، اگر نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، نبی فرماتے ہیں ایسا مرد اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ. بے شک سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. ایک بات بتاؤ پیارے، میں اگر کچھ کہوں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی، آپ کہو تو آپ کی بھی غلط ہو سکتی، اور اگر نبی فرمائے تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ تو یار یہ نبی کی بات ہے تو میں بتا رہا ہوں. عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں. عورت پر شوہر کا اتنا حق ہے کہ گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر. اب یہ خود اپنے آپ کو سمجھ لیں، میکے جا رہی ہیں تو اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، میلے ٹھیلے میں جا رہی ہیں اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، عرسوں میں جا رہی ہیں، مزارات پر جا رہی ہیں، جہاں بھی جا رہی ہیں، یہ خود سمجھ لیں اجازت لے رہی ہیں یا نہیں. اللہ ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ورق رکھو اگر اجازت ہو تو سننا چاہ رہا. ایک موقع ایسا آیا، سیدوں کے دادا مولا کائنات حضرت علی اللہ اور سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں میں نا تھوڑی سی انبن ہو گئی. توجہ رکھنا، کیا ہو گئی بولو؟ مگر یہ انبن تمہاری والی نہیں ہے کہ تم آنگن میں کھڑے ہو کے گالیاں بکتے ہو، وہ علی ہیں علی. اور یہ عورتیں جو فضیتہ کرتی پھرتی ہیں وہ فاطمہ ہیں فاطمہ. انبن اگر میں لفظ بول رہا ہوں، اگر اس سے بھی کوئی ہلکا ہوتا، ہلکا تھوڑی سی بول چال ہو گئی، ایسی بات جو سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ اگر حضرت علی یہ نہ کہتے تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن چلو کہہ دیا تو تھوڑا سا. اب حضرت فاطمہ نے سوچا کہ یہ میں علی تک بات پہنچاؤں کیسے کہ علی تم اب ایسی بات مت بولنا. تو انہوں نے سوچا اگر میں کسی ابو بکر صدیق سے کہلوا رہی ہوں تو پھر یہ ہوگا کہ میری شکایت کس سے کہوں کس سے کہوں. ارے علی جو ہے نا نبی کے نام پہ جان قربان کرتے ہیں، چلو نبی سے کہلوا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالی ادھر بیٹھے ہیں، سیدہ فاطمہ آئی چادر اوڑے ہوئے، مسکرا کر کے آئی اور کہنے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ. حضرت علی نے جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ. لیکن حضرت علی نا فاطمہ کی طرف کو اوپر کو دیکھ نہیں رہے، میاں بیوی ہیں دیکھ نہیں رہے. فاطمہ علی نے پھر بھی نہیں دیکھا. اب پھر جب تھوڑی دیر کھڑے ہو گئی تو حضرت علی نے دزدیدہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھا ایسے کر کے. کہا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو؟
کیا انداز ہے یار کا فاطمہ کیوں کھڑی ہو, کیا بات ہے؟ اب سیدہ فاطمہ نے سوچا لاؤ, بی بی تھی نا, لاؤ علی پہ آج ایک دو باتیں بھاری رکھ دوں, دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے. سیدہ فاطمہ کہنے لگی ہوں میرے سرتاج, میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں. اجازت کئی طریقے کی ہوتی ہے, کچھ ہم جیسے مولاناؤں کی بھی اجازت ہوتی ہے, ہاں بھئی ہم جا رہے ہیں جلسوں کی, لاؤ اجازت لاؤ. یہ اجازت ہوتی ہے نوٹوں کا لفافہ, سمجھے, مطلب ہر طریقے کی اجازت ہوتی ہے. تو اس والی اجازت کو مت سمجھ لیو. جیسے پہلے اچھے لوگوں کو کہتے تھے کہ صاحب ماموں آئے ماموں آئے, اور آج تو کہہ رہے ادھر موٹر سائیکل مت لے دی, چالان ہو جائے گا, ماموں کھڑے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا, لیکن اجازت سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج اجازت دے دو, اجازت. علی بولے فاطمہ کائی کی اجازت, کس چیز کی اجازت؟ فاطمہ کہنے لگی میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں, اپنے ابا کے گھر جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں, میں کہ جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں. علی مجھے اجازت دے دے, تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی. علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو گھر؟ علی کیا بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو؟ علی فاطمہ نے کہا کہ لاؤ آج علی پہ ایک بات اور بھاری رکھ دوں. علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو ذرا اتنا بتا دو. تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی او میرے سرتاج میں آپ کی شکایت کرنے, اپنے ابا جان سے شکایت کرنے جا رہی ہوں. اتنا جب کا شکایت کرنے, اب حضرت علی بیٹھے بیٹھے رونے لگے, آنکھوں میں سے آنسو, اور جیسے ہی آنسو نکلے داڑھی میں ہو کر کے پیراہن یہاں کا بھیگ گیا, یہاں کا پیراہن بھیگ گیا. فاطمہ کیا میری شکایت میرے آقا سے کرنے جا رہی ہو؟ نبی سے شکایت کرو گی؟ سیدہ فاطمہ رونے, سیدہ فاطمہ کھڑی ہیں, علی رونے لگے اور رو کر کے کہنے لگے فاطمہ میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے گی. فاطمہ تم دو دن بھوکی رہی مگر تم نے کچھ نہ مانگا, تم نے نمک سے روٹی کھا لی مگر فاطمہ تم نے کچھ نہیں مانگا. میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے. فاطمہ تم نے ایک ایک جوڑی کپڑے میں ایک ایک سال گزار دیا, اگر کبھی پھٹ جاتا تھا تو پیمد لگا کر کے پہن لیا کرتی تھی, تم نے کچھ نہیں مانگا. میں چاہتا تھا میری فاطمہ کچھ مانگے مگر تم نے کچھ نہیں مانگا. فاطمہ آج تم نے مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی. اللہ اکبر. فاطمہ وہ بھی میرے نبی سے. علی رونے لگے, ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور کہنے لگے فاطمہ جاتے جاتے اتنا اور کر دینا, نبی کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے جب یہاں سے تم جاؤ تو میرے لیے دعا کر دینا اللہ مجھے موت عطا فرما دے. اللہ اکبر. نبی کے پاس علی کی شکایت پہنچنے سے پہلے پہلے علی کا انتقال ہو جائے. سیدہ فاطمہ بیٹھ گئی. اب فاطمہ رونے لگی. فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ علی کے رکھا, کہا نہیں میرے سرتاج, کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے میں ایک دو باتوں کی مذاق کر لوں؟ کیا میں تمہاری شکایت کر سکتی ہوں؟ کہا علی اب یہ جملہ مت بولنا. حضرت فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ رکھا. علی جب خاموش ہوئے فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھایا اور روتے ہوئے دعا کر دی, اے اللہ
میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج ہیں ایسی بیویاں، آج ہیں ایسی میری بہنیں اپنے شوہر کو اتنا رلا رہی، بعض تو صحیح بتا رہا ہوں میں، کیا بتاؤں یار، کئی بچوں کی اماں ہو گئی، کئی بچوں کی ماں، مگر موبائل پہ ایس ایم ایس اب بھی غلط پکڑے جا رہے ہیں، موبائلوں پہ کالوں پہ مطلب باتیں ابھی بھی الٹی سیدھی چل رہی۔ ایسے ہی بعض آدمی بھی، کئی بچوں کا باپ ہو گیا، گھر میں بیچاری انتظار کر رہی اور دوسروں کو موٹر سائیکل پہ ٹانگے پھر رہا، دوسری عورتوں کے چولہوں پہ جا کے بیٹھ رہا۔ مبارکباد تو ان کمیٹی والے، ان علماء کو جو یہ جلسہ کہ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ، یہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے باپ کو، تمہاری بیوی جو آئی ہے نا تمہارے گھر میں، اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بھائی کو چھوڑ، بہن کو چھوڑ کے آئی ہے۔ تم 18 سال 20 سال 22 سال اگر کسی کے گھر، تم اپنے گھر میں رہو، پھر تمہارا گھر چھوڑا دیا جائے نا، تمہیں کھانا اچھا نہیں لگے گا، پینا اچھا نہیں لگے گا، مگر اس کو تو دیکھو بیچاری کو 8 دن میں مدرسے کی جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہے اسکول میں 8 دن میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، فیکٹری کی ہفتے میں 1 مرتبہ چھٹی ہوتی ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی چھٹی ہوتی ہے، مگر چولہے کی 1 دن بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے، چولہے کی چھٹی نہیں ہوتی۔ آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، کچھ بھی آئے، یہ تمہیں پکا کے کھلائے گی، تمہیں بنا کے کھلائے گی، تمہارے مہمان آ جائے، تمہارا کوئی بھی آ جائے، چاہے یہ سوتی ہو تم اٹھا دو گے، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، چائے، انڈے، ساری چیزیں، تمہارے کپڑے دھو رہی ہے، تمہارے بچوں کو پال رہی ہے، تمہارے گھر میں جھاڑو مار رہی، ساری اس نے زندگی تمہارے لیے وقف کر دی ہے، مگر بعض اتنا بدتمیز انسان ہے، پھر بھی کھڑے ہو کر کے آنگن میں اس کی ماں اور بہن کی گالیاں بکا کرتا ہے۔ اس لیے میں نے وہ بچھو والی اور بزرگ والی سنائی، اتنا بدتمیز ہے بعض انسان۔ اب ذرا سوچو، اور حضرت حد تو یہ ہے شاعر صاحب، ان کے بھائی کو، ان کے ماں کو، باپ کو، سب کو انڈے بھی دے رہی ہے، چائے بھی، ساری چیزیں کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، اور اگر اس کا بھائی آ جاتا نا، اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں چائے بنا رہی ہوں، تم ذرا نمکین بسکٹ لیا، تو گردن ٹیڑھی کر کے بتر گالیاں بکتا، آ گئے ننگے، آ گئے بھکاری، آ گئے فقیر، آ گئے محتاج، مجھے اتنی گالیاں یاد ہیں، آگے یاد ہی نہیں، تم تو اور بغیر کپڑوں والی ننگی گالیاں دیتے ہو۔ تمہارے اس کے ایسی بیوی تمہارے گھر میں بیوی بن کے رہ سکتی ہے کیا؟ نوکرانی یا باندی بن کے تو رہ سکتی ہے، مگر بیوی بن کے؟ اللہ اللہ، ذرا میرے نبی کی زندگی دیکھو، اگر اجازت ہو تو نبی کی ایک بات یاد آ گئی۔ میرے نبی صبح اپنی بی بی جن کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پہنچے، السلام علیکم ورحمت اللہ، نبی نے سلام کیا اور پہنچ گئے۔ حضرت حفصہ نے مسکرا کر کے جواب دیا، استقبال میں کھڑی ہو گئی، آقا بیٹھے، پانی پیش کر دیا اور عرض کرنے لگی، آقا آج میں چاہتی ہوں میرے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کھا لے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نبی کی زندگی سنا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب۔ اب میرے نبی کی بیوی کہنے لگی، آقا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، کہا حفصہ کچھ مانگو، جنت مانگو یا کچھ مانگو۔ میرے نبی کی بیوی کہنے لگی، آقا وہ تو آپ کے صدقے میں ملے گی۔ میرے نبی کہنے لگے، حفصہ کچھ اور مانگو۔ حفصہ بولی، آقا آپ کے جھوٹے اور جو میرے لیے تبرک ہوگا آج کی ڈیٹ میں، حفصہ کے لیے اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں۔ اب میرے نبی نے وہ چھوڑ دیا، کہا لو
حفصہ رکھ لو، اب بات کھلے گی، توجہ رکھنا ذرا، سننا اس بات. سنا دوں یا ختم کر دوں؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہو؟ ہاتھ اٹھائیو کون کون تھک گیا. چلو چلو چلو، تھوڑی سی تمہاری تھکاوٹ اتاری تھا یہ جملہ بول کے. میں سمجھ بھی رہے ہو یا خالی ہر ایک پہ مال پہ یا حسین؟ اچھا توجہ، دیر تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں حضرت حفصہ نے کہا چھوڑ دو، میرے نبی نے چھوڑ دیا. حفصہ نے وہ سول کو ڈھک کر رکھ دیا اور بڑی خوش. نبی چلے گئے بڑی خوش دن بھر. ارے نبی کا ہی ذکر ہے، نبی کا ہی چرچا. آج تو آقا نے میرے لیے یہ چھوڑ دیا، تبرک چھوڑ دیا، یوں اور تو تمام باتیں. اب جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، اللہ برکتیں فرمائے، جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، افطار کا وقت ہوا، حضرت حفصہ نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے اب وہی سبزی نکال کے لائیں. میری بہنیں سنیں، بھائی بھی سنیں، وہی سبزی نکال کے لائیں. اور جیسے ہی سبزی نکال کے لائیں اور بس افطار کا ٹائم ہوا، پہلے کھجور پانی سے افطار ہو گئی اور وہ لائیں اور لقمہ لگایا اور بڑے شوق سے جیسے ہی کھایا تو اتنا کڑوا، 1 منٹ بھی منہ میں نہیں رکھا گیا، ایک دم تھوک دیا. اور جیسے ہی اگلا، اللہ، اب تو ان کی ہچکیاں بند گئیں، رونے لگی. یا اللہ، انہیں یاد آ گیا کہ نبی کے چہرے پہ جو پہلے لقمے پہ اثرات تھے وہ اسی کڑواہٹ کے تھے. مجھ سے ایک لقمہ نہیں کھایا گیا اور نبی نے 1 پیالی سالن کھا لیا. نبی کو مجھے مارنا، نبی جو تھے مجھے مارتے، ڈانٹتے، مجھے نصیحت کرتے، مگر نبی نے میری خوشی کی خاطر مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا. مسکرا کر کے کھا گئے. لوگوں ذرا نبی کی زندگی دیکھو. حضرت حفصہ رونے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی مجھے میرے آقا کو بلا دو، سونے آقا کو بلا دو، پیارے آقا کو بلا دو. جیسے ہی نبی کو بلایا گیا اور بیویاں کہنے لگی حفصہ بتاؤ، اگر کہیں پیٹ میں درد ہو تو بتاؤ، سر میں درد ہو تو بتاؤ، ہاتھ پاؤں میں درد ہو تو بتاؤ. حفصہ کہنے لگی نہیں نہیں، مجھے تو آقا کو بلا دو، میرے آقا کو میرے پاس میں لے آؤ. اللہ اللہ، جب آقا آ جاتے حضرت حفصہ میرے نبی کے قدم پکڑ کے رونے لگتی ہے، کہتی ہے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آقا میں نے سبزی میں نمک خوشی میں 2 مرتبہ ڈال دیا ہوگا، آقا آپ اتنا کڑوا کھا گئے، مجھ سے تو 1 لقمہ بھی نہیں کھایا گیا، آقا آپ نے اتنا کڑوا کھا لیا، آپ مجھے ڈانٹتے، وہیں پہ ڈانٹتے، میں دوبارہ سبزی بنا دیتی. اللہ اللہ، آپ نے کیسے کھا لیا آقا، مجھے معاف کر دو، سوڑے آقا، پیارے آقا مجھے معاف کر دو. میرے نبی کے قدموں میں بیوی ہے. او لوگو سنو، اب نبی کی ذرا ادا دیکھو. میرے نبی نے حضرت حفصہ کے موڑے پکڑے اور پکڑنے کے بعد اٹھا لیا اور اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور لگا کر کے کہا حفصہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، تمہارا مقام یہ ہے. اے حفصہ ذرا سوچو، تم نے اپنی ماں کو چھوڑا میری خاطر، اپنے باپ کو چھوڑا میری خاطر، اپنے بھائی کو چھوڑا میری خاطر، گھر بار کو چھوڑا میری خاطر. حفصہ اگر پوری زندگی مجھے نمک کا کھلاتی رہو گی تو میں محمد 26 بنا بار اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہو سکتا. بے شک، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا. اب سنو، تو اپنے گھروں کی زندگی سنبھالو گے، مرد بھی اور عورتیں بھی. اب سے زندگی سنوارو گے، بولو. اب وہیں پہ پہنچو، حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ اپنا آنچل اٹھا کر کے دعا کر رہی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکت عطا فرما دے. وہیں پہنچ گئے جہاں سے میں کٹا تھا، پہنچ گئے آپ لوگ وہیں پہ. سبق یاد ہے آپ کو؟
अली बोले फातिमा जाने से पहले मेरे लिए दुआ कर दो ताकि मेरा इंतकाल हो जाए। फातिमा ने दुआ की तो क्या की? अब फातिमा बोली अली मुझे माफ कर दो। अली बोले नहीं फातिमा, मैंने ये कहा था मेरी फातिमा मुझसे कभी तो कुछ मांगेंगी, आज तुमने मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, इजाजत है जाओ। फातिमा जाओ इजाजत है। फातिमा अब रो रही है, कह रही है नहीं मेरे सरताज, नहीं मेरे सरताज, बस ये बात सुन लेना, नहीं मेरे सरताज मैं नहीं जा सकती। कहा फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा। कहा मेरे सरताज मुझे रोक लो। कहा नहीं फातिमा मैं अली कहता हूं तुम्हें जाना पड़ेगा। सैयदा फातिमा हजरत अली का कहना मानना रो करके जा रही है, दरवाजे पे खड़े होकर के कह रही है मेरे सरताज मुझे बुला लो, मत भेजो मत भेजो। का नहीं फातिमा तुम्हें जाना होगा। हजरत अली घर में रो रहे, फातिमा रोती हुई चली जा रही है। जैसे ही चली उधर मेरे नबी को पता चल गया आज बेटी अपने बाप से अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने सैयदा फातिमा के लिए अपना